الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس میں عشرہ رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستفید فرمایا۔ عشرہ رحمت آیا اور ہمیں الوداع کہہ کے چلے گیا۔ اسی طرح عشرہ مغفرت آیا اور ہم بس اس کے کچھ لمحات ہمارے پاس ہیں، ایک دن ہمارے پاس صرف باقی ہے اور پھر ہم سے یہ بھی جدا ہونے کو جا رہا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں رمضان مبارک پانے والے کے متعلق فرمایا گیا کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا پایا تو اس کی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں، اس عشرہ مغفرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت پانے والے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ تیسرے نمبر پر ابھی عشرہ نجات من نار جہنم، جہنم سے آزادی والا عشرہ ہمارے یہاں تشریف لا رہا ہے، اور اس آخری عشرے میں اعتکاف کرنا لیلۃ القدر کو پانے کی نیت سے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یعنی شہر میں اگر کچھ لوگوں نے اس سنت کو ادا کر لیا تو بقیہ سب بری الذمہ ہو گئے، یہ تو مسئلہ تھا۔ رہا یہ کہ ایک عاشق رسول کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ یہ عمل میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، تو ایک عاشق کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ تمام نبیوں کے امام، تمام رسولوں کے امام، تمام خلق کے امام، تمام نیکوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک عمل کیا ہے۔ اعتکاف کے متعلق ہم تو حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ نمبر ایک کہ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ایک خندق کا فاصلہ جو ہے مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف جیسی مبارک سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی جاب کے مسائل ہیں، چھٹی نہیں ملتی یا پھر مشکل ہو جائے گی، یا امتحانات آ چکے ہیں، یا ایسی چیزیں جو بہت مشکل ہو گئی ہے کہ اس کے علاوہ مطلب اعتکاف کرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور قریباً آپ کے لیے تقریباً، تو ان لوگوں کے عادات تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی اسکول کی کالجز کی چھٹی ہے، ان کو جاب کی پریشانی بھی نہیں ہے، ان کو گھر والوں کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، فضولیات میں دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میں کھیلنا کودنا تماشے وغیرہ اس میں وقت صرف کر رہے ہیں، تو ایسے حضرات کی بارگاہ میں بس التجا عاجزانہ عرض ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ آپ کتنے لوگوں کو پچھلے سال والے لوگوں کو یاد کریں گے جو آپ کے ساتھ تھے مگر ابھی نہیں ہیں، ان کو یہ رمضان نصیب نہیں ہوا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اگلے رمضان نصیب ہو سکتا ہے یہ رمضان ہمارا آخری ہو، لیکن ہم اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں آپ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو دنیا اور آخرت میں برکتیں بلائیاں عطا فرمائیں، امت راضی بالخیر عطا فرمائیں۔ لیکن انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے اور خوف بھی رکھنا چاہیے کہ انسان کو بعد میں موقع ملے نہ ملے، تو یہ چیزیں اگر جس کے لیے وقت ہو، استطاعت ہو، اور ان کو کوئی ایسی ضروری چیز درمیان میں حائل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ اعتکاف کی سنت ادا نہیں کر سکیں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف اپنی قریبی مساجد جو بھی اہل سنت کی مساجد ہیں اس میں اعتکاف فرمائیں، دعوت اسلامی کی تحت جو مساجد ہے اس میں آپ اعتکاف فرمائیں۔ اس طرح اگر آپ کو
فرصت ملے، آپ کے لیے آسانی ہو سکے، تو ایک مشورتاً عرض کر رہا تھا کہ اگر ہو سکے تو آپ فیضان مدینہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں اعتکاف کریں، کہ ادھر ہزار لوگ اعتکاف کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور ایک جمع غفیر ہوتا ہے، اور بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا حلقہ بھی ہوتا ہے، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، دیگر مطلب طہارت کے مسائل، اور اس طرح بہت روزے کے مسائل، اخلاقیات پر بحث ہوتی ہے، مسائل شرعیہ سیکھنے کو ملتی ہے، قرآن و سنت کی مبارک تعلیمات کو صحیح طریقے سے سیکھنے کا وقت ملتا ہے، اپنا قرآن پاک درست کرنے کا وقت ملتا ہے، نمازوں کی پابندی ملتی ہے، اور پورا وقت مسجد میں گزرتا ہے، اور مطلب یہ کہ ایک اہتمام، ایک بہت پیارا پیارا میٹھا میٹھا ماحول، عشق الہی عشق رسول کے جام پلانے والا مبارک ماحول، اور بالخصوص ہمارے لیے ایک مبارک شخصیت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکت العالیہ کی صحبت میں ہمیں نصیب بھی ہوتی ہے، تو اور ہماری علمی، روحانی، جسمانی، بدنی ہر اعتبار سے تربیت کرتے ہیں، اور بہت ہی یوں کہ اپنی زندگی کا 80 سالہ زندگی کا نچوڑ، اور ایسی کامیاب شخصیت جن کی تعلیمات، جنہوں نے ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور ان ہوتے ہوتے ان کا جو ایک مبارک تحریک کا جو پیغام ہے تقریباً 200 ممالک تک پہنچ گیا، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت عطا فرمائی، ایسی کرم نوازی، کہ ان کا ایک کرنے والے تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان کا پیغام کیسے پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی عقل، فہم، دانشمندی، حکمت، تجربات، اور کیسی کیسی عنایتیں فرمائی، ایسی مدد الہی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل خاص شامل ہے، تو ایسی مبارک تحریک بانی دعوت اسلامی قبلہ امیر اہل سنت دامت برکت العالیہ کی مبارک صحبت بھی آپ کو حاصل ہوگی مدنی مذاکروں میں، ان کے لائیو بالمشافہ آنکھوں کے سامنے آپ کی موجود ہیں، یہ شخصیت آپ کی تربیت کریں گی، سبحان اللہ، وہ کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو اگر ہو سکے تو آپ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں آپ اعتکاف علی سنت موقد علی الکفایہ ادا کرنے کی کوشش فرمائیں، اللہ پاک ہمیں اس مبارک سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رہے کہ اعتکاف جو ہے یہ 19-20 والا جو روزہ جو ختم ہوگا افطاری سے پہلے آپ کو جس مسجد میں بھی اعتکاف کریں گے اس میں آپ کو موجود ہونا یہ ضروری ہے، اور اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی 21 شب سے پہلے، تو یہ چیزیں ہیں، تو ہو سکے تو اگر آپ کے لیے ابھی آسانی ہو سکے تو ابھی اب رخت سفر اختیار فرما لیں، اور اپنا سامان سارا جمع کر کے فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں، اور میں اعتکاف کی بہاریں حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و مقبول فرمائے، تو آپ کو، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائیں، اعتکاف میں انسان کو جہاں دیگر بہاریں حاصل ہوتی ہیں ادھر ایک انسان کو وقت کی پابندی بھی، اور ایک مسجد میں اتنا وقت گزارنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، حدیث شریف میں فرمایا کہ مسجد کی زیارت کرنے والا، فرمایا کہ جو مسجد کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، یا محبوب بنا لیتا ہے، تو اس طرح کا مفہوم حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ، اور وہ تو زیارت کرنے والے کے متعلق، وہ جو مسجد میں ہو، اس کے بعد روایتوں کو مفہوم یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے، جو مسجد میں ہو، تو کیسی مبارک ہے، اور پھر مسجد میں ہونا ایک بسعادت مندی ہے، پھر نماز کو باجماعت 10 دن آپ کو، پھر لیلۃ القدر کی برکتیں پانا، لیلۃ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات، اور نزول قرآن جس مبارک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت میں نازل ہوا، تو اس مبارک وقت کو آپ عبادت میں گزاریں، اور عشاء اور فجر کی جماعت بھی ہے کہ ہر متقی کو تقریباً نصیب ہوتی ہے، الا یہ کہ کسی کے ساتھ عذر ہو، تو وہ عشاء و فجر کی جماعت، جس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، وہ ایک پوری رات عبادت کی، آپ کو یہ بھی سعادت ملی، پوری رات مسجد میں گزارنے کی سعادت ملی، پوری رات عبادت میں گویا کہ آپ ذکر اس کا نہ بھی کریں، معتقی کیونکہ اعتکاف سے ہوتا ہے، تو اس کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اس کے لیے، ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں، رحمت کی دعائیں، اس طرح کا جو مفہوم حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تو وہ کرتے رہتے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائیں، وائس کا طویل، ویڈیو طویل ہو گئی ہے، لیکن آپ کی خیر کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے جتنا پورا سال 365 دن اگر آپ دنیا کے معاملات کے لیے دیتے ہیں، تو اگر ہو سکے تو کوئی 10 دن یا 9 دن، اگر 29 کرو تو 9 دن یوں کر کے گزر جاتے ہیں، قیامت کی علامت ہیں، کہ یہ ہے کہ
سال مہینے کی طرح مہینہ، ہفتے ہفتہ دن، اور دن چنگاری کی طرح گزر جائے گا۔ تو ایسے ہی کچھ ایسے وقت اتنے تیزی سے گزرا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ مطلب کہ سال کہاں گیا، مہینہ کہاں گیا، ہفتہ کہاں گیا، دن تو پتہ نہیں چلتا چنگاری کی طرح ایسا لگتا ہے آنکھیں جھپک رہے ہیں اور دن گزر رہے ہیں، یا پھر خیال کی طرح۔ تو بہرحال تو یہ چیزیں اس کو غنیمت سمجھیں اور اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو راضی کریں۔ اور یہ آپ کا گھر والوں سے الگ ہونا، اگر آپ گھر والوں کو انتہائی آپ کی شدید ضرورت نہیں ہے، اور مطلب یعنی کہ ایسے واحد کفیل ہیں، وہ تیری نگرانی میں حرج نہیں ہوتا، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہو سکے تو عالمی وطن مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف فرمائیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت میں اچھی ہوگی، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ کے لیے مشکل ہو سکے تو اگر آپ قریب دعوت اسلامی کی مساجد جو ہیں ان میں آپ اعتکاف فرما لیں، تو وہ نہ ہو سکے تو کم از کم نہ ہونے سے ہونا صحیح، یوں کر کے۔ لیکن اگر آپ ادھر اعتکاف فرمانے تو ظاہر ادھر کی بات الگ ہے کہ جہاں دنیا بھر کے حضرات تشریف لاتے ہیں، اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ملتا ہوگا جبھی تو تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم تک وہ دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔